ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا صدق النبی الأمی الکریم۔ کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ کس انسان کے لیے کسی سے سوال کرنا جائز ہے اور کس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اصولی اور بنیادی چیز جو اسلام نے ایک مسلمان کو دی ہے، اسلام جو ہے نا، اسلام انتہائی خوددار اور غیرت والا مذہب ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی وہ خوددار اور غیرت مند ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے سوال کرنا، کسی سے بھیک مانگنا، اسلام زبردست طریقے سے اس کے اوپر زبردست قسم کی پابندی لگاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس چیز کو بیان کیا اور اپنی امت کے لوگوں کو بتایا کہ کسی سے سوال نہیں کیا کریں۔ چنانچہ آج کے سبق کے اندر ایک اسی سلسلے کی بات ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عجیب قسم کی بات ارشاد فرمائی۔ بظاہر ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ جنت کس کو ملے گی، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا نمازی ہو، سب سے بڑا حاجی ہو، سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا ہو، سب سے زیادہ ذکر اذکار کرنے والا ہو، جہاد کرنے والا ہو، یہ مختلف آج ہمارے نا پیمانے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی کو جنتی سمجھتے ہیں۔ اس طرف میرا خیال یہ ہے کسی کا دھیان ہی نہیں دیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل له بالجنۃ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون بنتا ہے جو صرف ایک چیز کی ضمانت دے دے اور میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں کفیل اور ضامن ہوں کہ اس کو جنت لے کے دوں گا۔ حضرت ثوبان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ وہ بات ارشاد فرمائیں، میں اس پہ عمل کروں گا۔ جی آپ نے اسلام نے فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ آئندہ آپ نے کسی انسان سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے، بس جنت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور مختصر ترین طریقہ صرف یہ کام ہے کہ آپ نے آئندہ کسی انسان سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ دوبارہ جب سے آپ نے اسلام کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل کروں گا، حضرت ثوبان کے بارے میں آتا ہے فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، پوری زندگی اپنی وفات تک انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی کہ میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ میں کبھی کسی سے کوئی چیز مانگوں گا نہیں۔ اس لیے اسلام اس بات کی باقاعدہ طور پر انسانوں کو ترغیب بھی دیتا ہے، عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ آپ نے صلوات والسلام نے زندگی بھر لوگوں کو دیا ہے، اپنے پاس نہیں بھی ہے، جو پڑا ہے اپنے کھانے کے لیے وہی اٹھا کے دوسروں کو دے دیا، رکھا نہیں ہے اس کو۔ کسی سے سوال کرنا کیا ہوتا ہے؟
کوئی بندہ کسی سے مانگے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے والا کوئی بندہ دے دے، ہو سکتا ہے وہ نہ دے، اور اگر دے بھی دیا تو دل کے اندر سمجھا دیکھو کیسا گندا آدمی ہے جی، مانگتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی دل کے اندر یہ بات سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ میں نے کسی سے مانگنا ہے۔ اور جو بندہ مانگنے کے اندر شروع ہو جاتا ہے نا، میں نے پہلے بھی حدیث سنائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ضرورت کے بغیر کسی سے مانگتا ہے نا، قیامت والے دن آئے گا، لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا جو بندہ کسی سے مانگتا ہے بغیر کسی مجبوری کے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا مسلمان ہونے کے لیے، میں نے کہا حضور میرے ہاتھ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ دیجئے میں بیعت کر لوں گی۔ آپ نے فرمایا تیری بیعت تب کروں گا پہلے جب تو میری ایک شرط پوری کرے گا۔ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا بیعت کے لیے، وہو یشترط علیہ، اور آپ نے میرے اوپر ایک شرط لگا دی، فرمایا کہ بیعت تب ہوگی جس وقت آپ میری ایک شرط پوری کریں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تسأل الناس شیئا، آئندہ زندگی بھر آپ نے انسانوں سے کوئی چیز نہیں مانگنی، مانگنا نہیں ہے آپ نے کسی سے جی۔ قلت نعم، میں نے کہا جی یا رسول اللہ وعدہ ہو گیا، زندگی کے اندر کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر میری بات آپ سمجھے بھی ہیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ کو، ولا صوت کا ان سقط منک، آپ گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں نا، اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، سوار ہو کے آپ جا رہے ہیں، ہوا یہ کہ اچانک آپ کے ہاتھ میں کوئی لکڑی تھی، ڈنڈا تھا، جیسے پہلے زمانے کے لوگ ڈنڈے وغیرہ رکھتے تھے ساتھ، کوڑا ہے آپ کے پاس، کوئی بھی چیز ہے، کوئی چیز، آپ گھوڑے پر، اونٹ پر، کسی سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، راستے کے اندر آپ جا رہے تھے، دھیان نہیں گیا، ہاتھ آپ کا ڈھیلا ہوا، آپ کا کوڑا اور آپ کا وہ ڈنڈا نیچے گر گیا، ایک اور بندہ نیچے کھڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو نہیں کہنا کہ بھائی یہ میرا ڈنڈا تو اٹھا دے، گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنا ڈنڈا بھی خود اٹھانا ہے۔ بتاؤ مانتے ہو میری بات کو؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ یہ بھی کرتا ہوں۔ فَتَأْخُذَهُ، آپ نے فرمایا خود یہ کام کرو گے۔ چنانچہ ابو ذر کے بارے میں آتا ہے کئی دفعہ ایسے وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، ڈنڈا اوپر سے نیچے گر گیا، اور حضرت ابو ذر تو پکا اپنے پاس ڈنڈا رکھتے تھے جی، میں نے ان کا پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا ہے جی، یہ مستقل اپنے پاس ڈنڈا رکھتے، جس کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ اس نے 2-3 دن کا راشن اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کو جا کے مارتے تھے، ڈنڈا رکھا ہوا تھا باقاعدہ اسی کام کے لیے، تو ڈنڈا لے کے جا رہے ہیں، راستے کے اندر سواری سے ان کا ڈنڈا نیچے گر گیا، بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے، ان کے نوکر بھی ہوتے تھے جو ساتھ چل رہے ہوتے تھے جی، کبھی کسی نوکر کو نہیں کہا کہ میرا ڈنڈا اٹھا دو، سواری بٹھاتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، پھر سوار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کسی سے سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی اور فرمان کے مطابق عمل ہے، کئی دفعہ ایسے ہوا، تو اس لیے آج ہمیں بھی تھوڑا سا نا اپنی زندگی کو چینج کریں، بدلیں۔ ہر بندہ ہی سہولت پسند ہو گئی ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہے، کام بندہ خود بھی تو گھر کے اندر کر سکتا ہے نا، سارے کام بھی دوسروں سے کروانا، سارے کام بھی بیوی سے کروانا، سارے دن کی بیچاری تھکی آ رہی ہے، پانی کا گلاس لینا ہے تو اس کو کہنا کہ پانی بھر کے لاؤ، آپ خود پانی بھر کے لیں تو کیا ہے اس کے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنا کام خود کرے بندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا گھر تشریف لاتے تھے، کیونکہ بڑا لیڈر ہو نا، بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بہر تو یہ لیڈر ہے، اندر جا کے پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتا ہوگا، شوق ہوتا ہے اپنے ہیرو اور اپنے لیڈر کی نا جو پرسنل زندگی ہے اس کو سمجھیں کہ وہ کیسی ہے جی۔ کسی نے ماں جی سے پوچھا، ماں جی حضور گھر میں آ کے کیا کرتے تھے؟
انہوں نے کہا گھر کے اندر آ کے کرنا کیا تھا آپ علیہ السلام نے؟ کبھی گھر کے اندر آتے، حضور کا جوتا مبارک ٹوٹا ہوتا، سوئی لے کے اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنا جوتا اللہ کے پیغمبر خود گانٹھ رہے ہیں۔ کپڑا کہیں سے آپ کا پھٹا پڑا ہوتا، فرماتی ہے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ علیہ السلام نے سوئی لے کے خود کپڑا سینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، میں یہ کام کر دیتی ہوں۔ آپ فرماتے کہ ایسا جب میں خود کر سکتا ہوں تو کسی کو کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر کی زندگی۔ بکری کا دودھ نکالنا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا گھر کے اندر بکری کھڑی ہے، خاتون بھی موجود ہے گھر کے اندر، آپ علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا، خود برتن لیا، برتن لے جا کے بکری کا دودھ نکال لیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا کام، گھر کے اندر جا کے گھریلو کام میں خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ حضور ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس سے ذرا گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے، اور بندے کے اندر جو ہیرو والی صفات ہیں نا وہ بھی ساری کائنات کے ہیرو، ساری دنیا کے لیڈر، خدا کی قسم قربان کر دوں محمد کریم کے پاؤں کے تلوے کے نیچے لگنے والی مٹی کے ایک ذرے پر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کہاں کے لیڈر ہیں جی؟ 2 دن کی لیڈری مل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے پیغمبر کی لیڈری وہ ہے، جب سے لیڈر بنے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر آپ کا آنے والا زمانہ میں پہلے زمانے سے زیادہ عروج والا بناتا جاؤں۔ اور جب قیامت آئے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک بندہ جمع ہوگا، ساری کائنات کے تمام انسان اور جنات وہاں پر اکٹھے ہوں گے، ان سب کا سردار اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد ہوں گا۔ اتنے بڑے لیڈر ہیں اور گھر کے اندر کام کاج خود کر رہے ہیں، تو اس لیے ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھتے رہنا کہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، کوشش کرنی چاہیے جتنا کام بندہ خود کر سکے وہ خود کرے۔ ہاں اگر کسی اور کو ضرورت ہے کہنے کی تو وہ کہہ دینا چاہیے۔ تو بہرحال مانگنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کسی سے کوئی بھیک مانگنا، مانگنے یہ بھی شامل ہے کسی سے کوئی چیز ویسے جو ہے نا نیچے گر پڑی ہے وہ لے لینا جی، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے جی، یہ ہمارے معاشرے کے المی ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں کیا مثال دوں جی، کوئی سگریٹ پی رہا ہے جی، دوسرا سگریٹ نہیں چھوڑتا جی، اسے مانگ لیتا ہے، 2-4 سوٹے اسے لے لیتا ہے۔ کیا اللہ کے بندے نہ لیتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی؟ یہ بھی مانگنے میں داخل ہے۔ کسی سے نسوار لے لی، ماچس کسی، ٹھیک ہے دے دینا چاہیے، آگے والے کو دے دینا چاہیے، یہ کوئی بات ہے؟ سگریٹ رکھی ہوئی ہے پینے کے لیے، ماچس نہیں ہے، دوسروں سے مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگنے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ مانگنے میں داخل ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو بلا ضرورت کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، اپنے کام خود کریں گے، ثواب کا ثواب بھی ہے اور گھر کی زندگی بھی خوبصورت گزرے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد